مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔ سبھی شیعہ بھائیوں کو حدیث سنا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفعوا اصواتکم عند الصلاۃ علیہ، جب مجھ پر صلوات پڑھا کرو تو اپنی آواز کو بلند کر لیا کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفعوا اصواتکم عند الصلاۃ علیہ فإنها تذهب النفاق، کیونکہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے والے کے دل سے منافقت نکل جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ مومنوں سے بات کر رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی اور مومن کی اللہ ہمیں مومن قرار دے۔ مومن کی کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ ان سے بات کرتا ہے۔ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا والی آیت پڑھا کریں تو سمجھا کریں کہ معراج ہو رہی ہے، اللہ بات کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ معراج کسی خاص جگہ پر اور کسی سمت میں تصور نہیں کی جائے گی۔ میں اس جوان سے پوچھوں کہ معراج کہاں ہوئی تھی اور یہ کہے کہ اوپر، اگر کہیں اوپر تو یہیں سے یہ مومن نہیں رہ پائے گا، اس لیے کہ اللہ کو اوپر اور نیچے نہیں بولا جائے گا۔ اللہ سمتوں میں نہیں ہے، اللہ جہتوں میں نہیں ہے۔ پھر معراج کہاں ہوئی تھی تو جملہ بہتر کر کے شاید کوئی کہہ دے کہ عرش پر، تو پھر میں پوچھوں گا عرش کہاں ہے؟ اگر اس نے کہا جی اوپر، پھر وہی سوال آئے گا کہ اللہ کو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، اللہ کے لیے آنا جانا یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، غنی کے لیے نہیں ہے۔ صمد، اللہ الصمد روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، سورہ توحید پڑھتے ہوئے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ آپ وہاں ہیں میں وہاں نہیں ہوں، میں یہاں ہوں آپ یہاں نہیں ہیں۔ ہم مکانوں کے محتاج ہیں، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جسم ہی نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے۔ جسم ہوتا ہے جو مکان کا محتاج ہوتا ہے۔ اتنی سی جگہ میں نے گھیری ہوئی ہے، یہ مکان ہے، یہ میرا جسم ہے تو میں اس جگہ کا محتاج ہوں۔ جس کا جسم نہ ہو وہ پھر مکان نہیں رکھتا، جس کا مکان نہیں ہے وہ محتاج نہیں ہے، جس کا مکان نہیں ہے اس کا پڑوس نہیں ہے۔ میرے برابر میں محمد عباس بیٹھے، تقی بھائی بیٹھے، یہ جسم کی وجہ سے یہ برابر کا تصور آئے گا، لیکن جب جسم ہی نہیں ہوگا، میرے سنی شیعہ بھائیوں میری بات سن رہے ہو نا، جب جسم ہی کا تصور نہیں ہے تو پھر مکان بھی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے تو مکان نہیں ہے، مکان نہیں ہے تو پڑوس بھی نہیں ہے۔ اللہ کسی کا ہمسایہ نہیں ہے۔ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، اگر آپ نے یہ مان لیا تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ اللہ خانہ کعبہ میں نہیں رہتا، اللہ ہر جگہ رہتا ہے۔ خانہ کعبہ تو مجھے اور آپ کو متحد کرنے کے لیے ایک سنگ میل ہے، ہمیں ایک جگہ جوڑا گیا ہے، ایک سمت پر جوڑا گیا ہے، ہمیں مرکز سے جوڑا گیا ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، اللہ کا گھر تو یہ بھی ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ ہر جگہ جب اللہ ہے تو کعبے میں بھی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں ہوئی تھی معراج؟ کہتے ہیں جی عند سدرۃ المنتہیٰ، قرآن نے کہا ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ پر معراج ہوئی۔ پھر میں سوال کروں گا سدرۃ المنتہیٰ ہے کہاں؟ اگر کہیں گے جی بلندیوں پر، آسمانوں پر، تو پھر سوال باقی رہے گا کہ اللہ کو جہتوں میں اور سمتوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔
ویسے بھی یہ مجمع چاہے سنی ہو یا شیعہ علی والوں کا مجمع ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا حد ولا ند ولا ضد، اللہ ماننا ہے تو علی سے پوچھو کیا ہے اللہ۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، ضد تو اس کی ہوتی ہے نا جو ضد کا برابر ہو، اللہ کا تو برابر ہی نہیں ہے تو اللہ کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے کسی سے۔ تو کہاں ہوئی تھی معراج؟ کہا جی سدرۃ المنتہا۔ وہ جگہ کہاں تھی؟ ہوا فی بالافق الاعلی، سب سے بلند جگہ، سب سے بلند جگہ سدرۃ المنتہا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ۔ یہ بھی اللہ نے احسان کیا ہمارے پر۔ اگر اللہ نے کہہ دیا ہوتا نا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا میرے اور میرے محبوب کے درمیان، تو یہ حضرت انسان اتنا بڑا حضرت ہے تو کہتا کہ 2 کمان تو 1 میٹر کا ہوتا ہے، تو اللہ میں اور نبی میں 1 میٹر کا فاصلہ یہ مسلمان بنا دیتا کہ اللہ میں اور نبی میں 1 میٹر کا فاصلہ ہے، یعنی نبی کی حد بتا دیتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ امت میرے نبی کی حدوں پہ سوچے۔ توجہ ہے بات کی؟ اللہ نے 2 کمان کہہ کر، بھائی کمان، تیر کمان یہ کتنے میٹر کی ہوتی ہے؟ 1 میٹر کی بھی ہو سکتی ہے، 1.5 میٹر کی بھی ہو سکتی ہے، 2 میٹر کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسلمان کہتا کہ نبی کی حد یہ ہے کہ اللہ سے 1 میٹر دور، سرکار اللہ سے 2 میٹر دور، یہ نبی کی حدوں پر سوچنے لگتا۔ جسے خود اپنی حد کا پتہ نہیں ہے وہ نبی کی حد بتاتا ہے۔ یہ تو پرانی کمزوری ہے نا انسان کی۔ تو کیا ہے نبی مکرم کے بارے میں اللہ نے ہمیں سوچنے سے بھی علیحدہ کر دیا۔ خبردار میرے نبی کی حدوں پہ مت سوچنا، وہ میں جانوں اور میرا محمد جانے، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے۔ کتنا فاصلہ تھا؟ او ادنا کہہ کے اللہ نے، او ادنا 2 کمانوں کا فاصلہ اور اس سے کم۔ اب اس سے کم کی حد بتاؤ، اس سے کم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میرا نبی مجھ سے، اللہ سے نبی 2 کمانوں اور اس سے کم کے فاصلہ، اس سے کم کا تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے پتا کیا کہاں نبی کو معراج ہوئی ہے؟ میرے بچوں جوانوں میں بس یہاں نتیجہ دے رہا ہوں، اگر چاہیے میرے مضمون میں بات نہیں تھی، ایک بات آئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو ہدیہ کر دوں۔ سرکار کی معراج کہاں ہوئی تھی اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو حق ہی نہیں ہے زیادہ بات کرنے کا۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے اسے معراج کہتے ہیں۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات اگر ہے، جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے اسے معراج ابدیت کہا جاتا ہے۔ میرے نبی، ہمارے نبی کا جب اپنے رب کے ساتھ فاصلہ مٹا تو اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جب حسین کا اللہ سے فاصلہ مٹا اسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ یہ کربلا معراج حسین کا نام۔ جب بندگی اپنے کمال پر پہنچ جائے تو یا سدرۃ المنتہا کہلائے یا کربلا معلیٰ کہتا ہے۔ اللہ آپ سب کو جو بھی جس مسلک سے ہے، آپ سب کو اللہ کربلا کے رستوں سے آشنا کرے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، مومنوں سے اللہ بات کر رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ مسلمان ہونا آسان ہے، اس لیے کہ سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ آگے تم سے کہتے ہیں نا آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہہ دو یہ ایمان نہیں لائے، یہ کہا کریں اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دل میں اترا نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو تو وہ مومن بھی ہو۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہے، ہر انسان مسلمان نہیں ہے۔ انسان ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی انسانوں سے پوچھے۔ آیت اللہ خمینی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے خود ان سے سنا اپنے کانوں سے۔ جی 90s کی بات ہے، 90 یا 91 کی بات ہے، شاید 99 کی بات ہے، 89 کی بات ہے۔ وہ فرمانے لگے ڈاکٹر ہونا آسان ہے، انجینئر ہونا آسان ہے، سیاستدان ہونا آسان ہے۔ ایک لمبی لسٹ بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے مولوی اور عالم ہونا آسان ہے، انسان ہونا مشکل ہے۔ ہر
گھومتا پھرتا چلتا پھرتا انسان نما انسان نہیں ہوتا. زمیندار لوگ بیٹھے ہیں, کاشتکار لوگ بیٹھے ہیں جی, زمینوں پہ کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو یہ جو کاشتکار ہوتا ہے, یہ جو حاریہ مزدور ہوتا ہے, یہ ایک لکڑی پر خمیز چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے. لکڑی کو خمیز پہنا کر تو جانور سمجھتے ہیں انسان کھڑا ہے. وہ انسان نہیں ہوتا, وہ انسان نما ہوتا ہے جی. انسان نما اور ہے, انسان اور ہے. بھائی جملہ دے رہا ہوں, مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. علی کا تو کلام بھی علی ہے. سبحان اللہ. مولا فرماتے ہیں میتیں جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں, کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. مولا کے نزدیک ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہو, جس کا احساس مر چکا ہو, جسے ظلم نہ لگتا ہو, جسے بھوکا نہ لگتا ہو, جس کے جذبات ختم ہو چکے ہو. پیر آپ کا میرا سن ہو جائے, اگر کبھی ایک طرف سے بیٹھے رہے, بہت دیر تک بیٹھے رہے تو پیر سن ہو جاتا ہے. تو سن پیر کو آپ چٹکی بھرتے رہے, کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا, پیر کوئی جھٹکا نہیں دے گا, پیر کوئی رد عمل نہیں دکھائے گا, سوئی بھی چپ ہوتے جھٹکا نہیں آئے گا, اس لیے کہ سن ہو گیا ہے. جیسے بعض لوگوں کے اعضائے بدن, پیر, ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کے دماغ سن ہو جاتے ہیں, بعض لوگوں کی سوچ سن ہو جاتی ہے. ان کے سننے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے, سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور میرے بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں, کوئی آپ کو کچھ بھی کہتا رہے, چٹکی بھرتا رہے, نقلیں آپ کی اتارتا رہے, مذاق آپ کا بناتا رہے, مجلس میں آنا جانا چھوڑنا نہیں. یہ جو مجلس ادا امام حسین ہے نا, یہ سن دماغوں کو زندہ بناتی ہے, یہ بیداری عطا کرتی ہے, یہ ہمیں کربلا سے جوڑ دیتی ہے, یہ ہمارے جذبات کو تازہ کر دیتی ہے. یہاں آنے والوں کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے, یہاں بیٹھنے والوں کا ذوق زندگی کچھ اور ہے. اور میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اور پنو عاقل کے دادلوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں جی نہیں, لہذا یہاں کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. یہاں کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے, یہاں کا سنی تو ویسے ہی مولائی ہے. مجھے کوئی سندھی نہیں ملا جو اہل بیت سے پیار نہ کرتا ہو. دوسرے صوبوں میں تکفیریوں کے پیسوں نے اثر دکھایا, مگر سندھ میں علم نہیں اتروا پائے. سندھ میں اہل بیت کی محبت دلوں سے نکال نہیں پائے. میں مل رہا تھا سندھ کے وزیر اعلیٰ سے, ایک ملاقات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا تو یہاں کا تو سنی بھی قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ ہے, اور یہاں کا دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہے. یہاں ماحول ہی کچھ اور ہے. یہ حسن ہے اس صوبے کا, اور اس حسن میں اولیاء الہی کا بڑا کردار ہے. میں تصوف کا قائل نہیں ہوں, میں صوفی مسلک کا جو ایکیڈمک نظریہ ہے اور نظریاتی جو ان کی تعلیمات ہیں, میں ان سے متفق نہیں ہوں. لیکن ان اولیاء الہی نے, ان ریاضت کرنے والوں نے, ان عبادت کرنے والوں نے ہماری نسلوں میں اہل بیت کی محبت کو ڈال دیا. یہاں کا حسن ہی کچھ اور. اللہ اس حسن کو محفوظ رکھے. اور اب تو ویسے بھی مذہبوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں, اب مذہبوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں. وہ جو نام ابھی ہیں, میں ضرورت نہیں ہے میں ان ناموں کو دہراؤں, آپ سب جانتے ہیں جو اس وقت مذہبوں کے نام ہیں. اب مذہبوں کے نام تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب بس دو ہی نام رہ جائیں گے, حسینیت اور یزیدیت. اب پوری دنیا میں یا مظلوموں والے ہوں گے یا ظالموں والے ہوں گے. یہ سوچ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, اور خاص طور پر ابھی ان 20-22 دنوں میں تو اس سوچ نے حاکمیت پا لی ہے. طے پا گیا ہے, بظاہر مسلمان نظر آئے گا مگر یزیدی ہو سکتا ہے, اور بظاہر عیسائی ہوگا مگر حسینی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ حسینی ہونے کے لیے میری طرح نماز پڑھنا پڑے, میری طرح روزہ 8 منٹ بعد کھولنا پڑے.
یہ بہت سارے آپ کو ملیں گے جو میری طرح عبادات کرتے ہیں مگر مزاج میں یزیدی ہے. کیا ہوا؟ جو ظالموں سے سمجھوتا کر لے، جو مظلوموں کا احساس نہ رکھتے ہو، وہ کسی بھی مسلک سے وابستہ ہو، عزیزان گرامی وہ حسینی نہیں ہے. مولا علی نے تو ہمیں مذہب دے دیا. علی والے بیٹھے ہیں فرماتے ہیں ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. یہ ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے مولا علی. ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. اس لیے کہ ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. میری بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دینا. ظالم کا آج ہوتا ہے اور آج تمام ہو جاتا ہے، کل تو تمام ہی نہیں ہوتا. کل تو تمام ہی نہیں ہوتا. یعنی مستقبل مظلوم کا ہے اور ظالم کا صرف آج ہے. یا ایھا الذین آمنوا، میرے بھائی جناب مولانا مدد علی ملا صاحب نے 2 گھنٹے مجلس پڑھی، 4 گھنٹے تو میں بھی پڑھوں. ایسے کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. مولانا تو علم بھی زیادہ رکھتے ہیں اور بہرحال وہ توانائی بھی زیادہ رکھتے ہیں. میں تو باتوں کے انداز میں بات کروں گا. میرے بڑے بھائی ہیں اور بہت ہی قابل شخصیت ہیں. آپ نے انہیں پڑھوایا تو میں پڑھا. ایسا ہے گانے بنا اتقوا اللہ. عید گزر گئی، آج 30واں دن ہے. یہ جو ماہ رمضان تھا نا، ایک کلاس کی حاضری تھی. ابھی 11 کلاسیں باقی ہیں، 11 مہینے باقی ہیں. یہ جو مہینہ گزرا ہے نا، یہ کلاس میں پہلے پیریڈ میں کیا ہوتا ہے، استاد رجسٹر کھول کے حاضری لیتے ہیں اور ہم سب طالب علم کہتے ہیں یس سر یس سر، یہ میں حاضر ہوں. تو یہ ماہ رمضان میں حاضر ہوں کا نعرہ تھا. کلاس تو اب شروع ہوئی ہے، لہذا خبردار ماہ رمضان میں مسجدوں میں رونق ہو اور شوال میں سناٹا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ماہ رمضان میں قرآن کھلا رہے اور شوال میں قرآن بند ہو کے طاق میں رکھ دیا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب کلاس شروع ہوئی ہے، اب حاضری لگی تھی. ماہ رمضان میں شیطان باندھا گیا تھا، تو شیطان باندھ دیا گیا نا، کھولا کس نے؟ شیطان کو کھولنے والا تو وہی ہوگا جو شیطان کا دوست ہوگا. تو یقیناً ہم سے تو شیطان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رہے کہ شیطان سے میرا اور آپ کا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ شیطان نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں ہر ایک کو بہکاؤں گا مگر مخلصوں کو نہیں بہکا سکتا. اور میرا اور آپ کا تعلق جس گھرانے سے ہے، قرآن انہیں مخلص کہتا ہے. تو ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے شیطان. یاد رہے کہ شیطان کام بہت کرے گا مگر ہماری کوئی دوستی نہیں. اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو. مطلب کا تقوی نہیں، پسند کا تقوی نہیں، مفاد پرستی کا تقوی نہیں. میری داڑھی بڑی ہوگی، میرے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، تو لوگ کہیں گے یہ صاحب اللہ والے. کوئی کہے گا دعا کر دیجئے، کوئی کہے گا دم کر دیجئے، کوئی کہے گا استخارہ دیکھ دیجئے، کوئی کہے گا مجھے تو ایک نصیحت کر دیجئے. یہ جو دکان پہ بیٹھ کے لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان سے تو بچ کے رہیے. یہ تسبیح کے دانے نہیں گرا رہے ہوتے ہیں، گاہکوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. دکھاوے کی عبادت. آفس ٹائم میں 3 دن سے نماز پڑھا ہو رہی تھی، جیسے آفس پہنچے تو اب 1 گھنٹے کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. لیکن تمہیں تنخواہ ملتی ہے کام کرنے کی، تم آفس میں آ کے لمبی نمازیں پڑھتے ہو. 4 بجے کی تو تھی، 5 منٹ میں پڑھ کے واپس آتے، گھنٹہ کیوں لگا؟ نماز پڑھ رہا تھا، احسان کر رہے تھے. اللہ کو تقوی چاہیے، لقوہ نہیں چاہیے. بیمار نہیں چاہیے، نفسیاتی بیمار. یہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نفسیاتی بیمار ہیں جو دین کو ڈھال بناتے ہیں. اگر ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، پھر سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے. صرف جنگ صفین میں قرآن نیزوں پر نہیں اٹھے تھے،
آج بھی مسلمان اپنے مطلب کی خاطر دین کو نیزوں پہ اٹھاتا ہے. اللہ چاہتا ہے متقی بنو مگر اس کا حق ادا کرو. اللہ کی خاطر متقی بنو. بلی کو آپ نے دیکھا جب بارش برس رہی ہوتی ہے نا تو یہ دیوار چلتی ہے کہ کہیں سے چھینٹ نہ لگ جائے, لیکن تالاب میں مچھلی نظر آتی ہے تو اسی میں غوطہ لگا دیتی ہے, اس لیے کہ وہاں مچھلی ملے گی. ایک صلوات پڑھ لے ذرا محمد مولانا تشریف رکھیے. ایک بلند صلوات دیے گئے. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو. حق ادا کرو. اللہ یاد رہے, اللہ یاد رہے, آفسوں میں یاد رہے, بازاروں میں یاد رہے, تنہائی میں یاد رہے. ماہ رمضان ختم ہوا ہے, اس کا نور گیا نہیں ہے, اس نور کو محفوظ رکھنا ہے. عبادتوں کا جو ذوق اور ذائقہ آیا تھا اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کیا تھا, اب طے کر لیں کہ ہر مہینے ایک قرآن ختم ہو رہا ہے. پھر دیکھیے گا کہ زندگی کا ذوق اور ذائقہ کیسا ہو گیا. اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور خبردار مر مت جانا, مرنا تو مسلمان مرنا. اللہ ہمیں مسلمان مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. ایک موت کی مجلس ہے, اثار ثواب کی مجلس ہے, ایک جملہ ضرور کہوں گا. مسلمان جینا کتنا مشکل ہے کوئی پوچھے علامہ اقبال سے. فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ کانٹوں کا بستر ہے بھائی. یہ خطرناک وادی ہے جسے مسلمان ہونا کہا جاتا ہے. اسلام انتہائی آزمائشوں کا عنوان ہے. ہر ایک کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. کلمہ پڑھ کے شرعی احکامات تو اس پہ لگ جائیں گے, مگر واقعی وہ مسلمان ہے, مسلمان ہے. اور آج کے دور میں تو ہم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کتنا بڑا حضرت ہے. سارے عالم اسلام نے یہ تو بول دیا کہ ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیوں کیا, یہ نہیں بولا کہ امریکہ نے جارحیت کیوں کی ہے. یہ تو مسلمان حکمرانوں کا حال ہے. کتنا مشکل ہے مسلمان ہونا, کتنا مشکل ہے مسلمان ہونا, یہ خود واقعی مسلمان سمجھ سکتا ہے. خبردار مسلمان جینا کتنا مشکل ہے, مگر پھر بھی عزیزان گرامی مسلمان جینا معیار نہیں ہے, معیار ہے مسلمان مرنا. مسلمان جینا پھر بھی کتنا مشکل ہے, پھر بھی ہنر نہیں ہے. ناراض نہ ہو میرا مجمع یا کوئی دوست, تو میں ایک جملہ کہہ دوں, بہت سے لوگوں کا ماضی بہت اچھا تھا, مستقبل برباد ہو گیا. اور میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کا ماضی برباد تھا, مستقبل اچھا ہو گیا. جن کا ماضی بہت اچھا تھا اور مستقبل خراب ہو گیا, میں ان کے نام لوں گا تو کہیں گے تبرہ پڑ رہا تھا. لیکن میں نے ایسا بھی دیکھا جس کا ماضی بہت خراب تھا مگر مستقبل اسے حور علیہ السلام بنا گیا. کل اچھا ہو گیا, آئندہ اچھا ہو گیا, مرنا اس کا اچھا ہو گیا.